السلام علیکم۔ قرآن کی چند صورتوں کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی فضیلت۔ سورۃ البقرہ کی گھر میں روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلا شبہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو روشن چمکتی ہوئی صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان ہوں، یا جیسے وہ ایک سید میں اڑتے ہوئے پرندوں کی دو ڈاریں ہوں۔ وہ اپنی صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گے۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اسے حاصل کرنا پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست یعنی کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ان دونوں، کیونکہ لمبی صورتیں ہیں، ان کو ایک ساتھ پورا پورا پڑھا جائے، لیکن اپنے دن کا کوئی حصہ اس طرح سے ٹائم سیٹ کر لینا چاہیے جس کے اندر کہ ایٹ لیسٹ 10 آیتیں سورۃ البقرہ کی اور 10 آل عمران کی پڑھ لیں، اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ نیکسٹ 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس طرح سے جب صورت کمپلیٹ ہو جائے تو دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں، تو اس سے ان دونوں صورتوں کی برکتیں جو ہے وہ انشاءاللہ زندگی میں ضرور شامل ہو سکتی ہیں۔ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی فضیلت۔ سورۃ آل عمران کی بھی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، تو اس طرح ہی ہو سکتی ہے کہ 10 آیتیں یا 15 یا جتنی بھی کوئی سہولت سے پڑھ سکے۔ تاہم تہجد کے لیے اٹھتے وقت وضو سے پہلے اس کی آخری رکوع کی تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لہٰذا صبح کے وقت قیام اللیل کے لیے اگر کوئی بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت، یا ایون فجر کے لیے بھی جب اٹھیں، تو ان کی آیتیں، اس کے آخری رکوع کو پڑھنا چاہیے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مسلم کی ہے۔ اور اس کو آخری رکوع بہت آسان ہے، اگر اس کو یاد کر لیا جائے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز فون کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور اٹھ کے پڑھ لیا جائے تو سنت کے اوپر عمل ہے۔ سورۃ ہود، واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر کی فضیلت۔ سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، المرسلات، نبا اور تکویر کی بھی ترجمے کے ساتھ غور و تدبر کرتے ہوئے تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ان صورتوں میں فکر آخرت، قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، سابقہ اقوام پر نازل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کے بارے میں کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے ان پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگلی ہے مسبحات صورتوں کی فضیلت، اور اس کے بارے میں نبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، اور یہ وہ صورتیں ہیں جو سبحہ یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں سے یہ 60 صورتیں بنتی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل، حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور الاعلیٰ۔ سورہ بنی اسرائیل اور زمر، سجدہ اور ملک کی فضیلت۔ رات سونے سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل، سورہ زمر، سورہ سجدہ، اور یہ وہ الف لام میم سجدہ ہے جو 21ویں سپارے میں ہے، اور سورۃ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے، اور سیدنا جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں 30 آیتوں کی ہیں، بہت آسان ہے پڑھنی اگر روٹین بنا لے انسان اپنی تو۔ سورۃ الکہف کی فضیلت۔ ہر جمعے کے دن پوری سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، نہیں تو اس کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں اور ہر جمعہ ان کی تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اور یہ 3 اور 4 حدیث جو ہیں وہ ہیں صحیح مسلم کی ہے ایک، اور ایک مستدرک الحاکم۔ اوکے، اچھا، اس کے بعد اگلی صورت ہے جی سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر۔ جمعہ کے روز فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ جمعہ، المنافقون، الاعلیٰ اور الغاشیہ کی فضیلت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں کبھی سورۃ الجمعہ اور کبھی منافقون پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں یا جمعہ کے وقت کی نماز میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز
میں پہلی 2 رکعتوں میں پڑھی جانے والی بہترین صورتیں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون ہیں۔ تو یہ تھی چند قرآنی صورتوں کی فضیلت۔ انشاءاللہ جتنی سنتوں پہ عمل کریں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔